الرسالہ ستمبر 2017۔ آدم کی سنت، آدم اور ابلیس کا قصہ قرآن میں بار بار بیان ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کی زبان سے کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے والا ابلیس تھا، الاعراف۔ دوسری طرف قرآن کی کئی آیتوں میں آدم علیہ السلام کا کردار بتایا گیا ہے، اس معلوم حقیقت کے باوجود کہ ابلیس نے آدم کو بہکا کر جنت سے نکالا۔ آدم نے کبھی ایک بار بھی یہ نہیں کیا کہ وہ ابلیس کو دشمن بتا کر اس کے خلاف شکایت اور احتجاج کا طوفان برپا کرے، اس کے خلاف بددعائیں کرے۔ اس کے برعکس آدم علیہ السلام نے جو کیا وہ صرف توبہ تھی۔ انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہم کو معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قرآن کے اس بیان سے ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی ثابت شدہ دشمن موجود ہو، کسی نے سازش کر کے نقصان پہنچایا ہو، تب بھی انسان کو دوسرے کے خلاف شکایت یا احتجاج نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ میں اس کی سازش کا شکار کیوں بنا۔ ایسے موقع پر دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے اپنی اس غلطی کو دریافت کرنا چاہیے کہ اس کے بھٹکنے کا سبب کیا تھا۔ اس طرح کے معاملے میں دوسرے کو برا بتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے برعکس اگر آدمی اپنی غلطی کو مانے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی کمزوری کو دریافت کرے گا، اور اس طرح اس کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنی اصلاح کر کے آئندہ اپنے آپ کو نقصان سے بچائے۔ دوسرے کے خلاف شکایت کرنا باعتبار نتیجہ اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ اس کے برعکس اگر آدمی اپنی غلطی کو مانے تو اس کو یہ موقع ہوگا کہ وہ اپنی کمزوری کو شعوری طور پر جانے اور اس کی اصلاح کے ذریعے اپنے کو درست کر لے۔ کسی کو دشمن بتا کر اس کے خلاف ہنگامہ کرنا کوئی کام ہی نہیں۔ کام صرف یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی کو مانے اور اس کی اصلاح کرے۔ سائنس قرآن کی تفسیر۔ سائنس کسی کی شخصی تصنیف نہیں، بلکہ سائنس اسی نیچر کا مطالعہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیات یعنی سائنس کے طور پر کیا گیا ہے۔ جس طرح ارض القرآن قرآن کی تاریخی تفسیر ہے، اسی طرح سائنس جزئی طور پر قرآن کی طبیعیاتی تفسیر ہے۔ قرآن اور سائنس کے موضوع پر متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب یہ ہے، The Bible, The Quran and Science by Dr. Maurice Bucaille۔ قرآن میں بہت سے ایسے حوالے آئے ہیں جو قرآن اور سائنس اور دونوں کا مشترک موضوع ہیں۔ مثلاً کائنات کا آغاز کیسے ہوا، قرآن میں اس کا حوالہ مختصر طور پر ان الفاظ میں آیا ہے، اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ سائنس میں اس موضوع کا تفصیلی مطالعہ کیا گیا ہے۔ اسی مطالعے کا ایک حصہ وہ ہے جس کو دی بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سائنس نے بہت ساری چیزیں دریافت کی ہیں جو بالواسطہ طور پر قرآن کے لیے کارآمد ہیں۔ مثلاً پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ہم عصر فرعون منبتہ کی لاش مصر کے ایک اہرام میں دریافت ہوئی، تو یہ سوال تھا کہ اس کی تاریخ کا تعین کیسے کیا جائے۔ یہاں یہ بات سائنس کی دریافت کردہ ایک طریقہ کار کاربن ڈیٹنگ کے اپلیکیشن کے ذریعے معلوم ہوئی۔ علم سائنس کا یہ پہلو خود قرآن میں پیشگی طور پر بتا دیا گیا تھا۔ قرآن کی وہ آیت یہ ہے، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ
انہ الحق، مستقبل میں ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ اللہ کی رؤیت۔ حدیث کی کتابوں میں ایک روایت آئی ہے جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اس حدیث کا جز یہ ہے: ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ صحیح بخاری۔ یعنی تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے ہو تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث میں عبادت کی حقیقت کو بتایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ حدیث پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اگرچہ براہ راست اللہ کی رؤیت ممکن نہیں، لیکن انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ شبہ رؤیت کے درجے میں اللہ کو پا سکے۔ رؤیت اور شبہ رؤیت کے درمیان اگرچہ ظاہر کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ کسی آدمی کو اللہ کی شبہ رؤیت کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ اس کا طریقہ ہے اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اگرچہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے، لیکن اپنی صفات کے اعتبار سے وہ اپنی تخلیقات میں پوری طرح نمایاں ہے۔ تخلیق گویا خالق کی معرفت کا آئینہ ہے۔ جس نے تخلیق کو دیکھا اس نے گویا خالق کو دیکھ لیا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے کسی نے آرٹ کو دیکھا تو اس نے گویا آرٹسٹ کو دیکھ لیا۔ موجودہ زمانے میں اہل سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ کائنات ایک ذہین کائنات یعنی انٹیلیجنٹ یونیورس ہے۔ یہ دریافت اپنے آپ میں بتاتی ہے کہ کائنات میں ذہن کی کار فرمائی ہے۔ ایسا ہے تو یقینی طور پر یہاں کوئی صاحب ذہن موجود ہے۔ ذہن کی کار فرمائی سے ذہن کا وجود ثابت ہوتا ہے، اور ذہن کا وجود یہ ثابت کرتا ہے کہ یہاں ایک صاحب ذہن ہستی موجود ہے۔ سائنس کی زبان میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ مذکورہ دریافت کے بعد خالق کا وجود پروبیبلٹی کے درجے میں ثابت ہو جاتا ہے۔ اسفل سافلین۔ قرآن کی سورہ التین میں انسان کے بارے میں ایک عمومی اعلان ان الفاظ میں آیا ہے: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ یعنی ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اس کو سب سے نیچے پھینک دیا۔ We have indeed created man in the best of mold, then we cast him down as the lowest of the low۔ انسان کی ساخت بہترین ساخت ہے۔ یہ ایک معلوم بات ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کا تخلیقی نقشہ تمام دوسری مخلوقات سے بہتر صورت میں بنایا گیا ہے۔ خاص طور پر دماغ یعنی مائنڈ ایک ایسا عطیہ ہے جو انسان کے سوا کسی بھی مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسفلا سافلین سے کیا مراد ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس میں انسان دوسری تمام مخلوقات کے مقابلے میں کمتر درجے میں ہے؟ انسان کی حیثیت ایک جاندار مخلوق کی ہے۔ سائنسی مطالعے کے مطابق جاندار اشیاء کی ایک ضرورت وہ ہے جس کو ہیبیٹٹ کہا جاتا ہے۔ ہیبیٹٹ سے مراد وہ فطری مسکن یعنی نیچرل ہوم ہے جہاں کوئی جاندار مخلوق اپنی زندگی کے تمام تقاضوں کے ساتھ رہ سکے۔ ہیبیٹٹ از دا نیچرل ہوم اور انوائرمنٹ آف اینیمل، پلانٹ اور ادر آرگنزم۔ سیارہ ارض یعنی پلانٹ ارتھ کے اوپر چھوٹی بڑی بہت سی زندہ اشیاء پائی جاتی ہیں۔ ان زندہ اشیاء کی تعداد سائنسی مطالعے کے مطابق تقریباً 1 ٹریلین ہے۔ In May 2016, scientists reported that 1 trillion species are estimated to be on Earth.
مطالعہ بتاتا ہے کہ زمین پر موجود زندہ اشیاء میں سے ہر ایک کا ہیبیٹٹ یہاں موجود ہے۔ مثلاً مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، پانی مچھلی کا ہیبیٹٹ ہے۔ چنانچہ خالق نے مچھلی کے ساتھ اس کا ہیبیٹٹ دریا اور سمندر کی صورت میں پیدا کیا ہے، مگر اس دنیا میں صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کا ہیبیٹٹ یہاں موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کبھی فلفلمنٹ نہیں ملتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کو احسن تقویم کے اعتبار سے احسن ہیبیٹٹ درکار ہے۔ موجودہ دنیا کی محدودیتوں یعنی لمیٹیشنز کی وجہ سے یہاں احسن ہیبیٹٹ نہیں بن سکتا۔ اس لیے خالق نے ایسا کیا کہ موجودہ دنیا میں انسان کو بقدر ضرورت مسکن عطا کیا، اور موت کے بعد کی ابدی زندگی میں اس کے لیے اس کی حقیقی طلب کے مطابق احسن ہیبیٹٹ کا انتظام کیا۔ اسی احسن ہیبیٹٹ کا نام جنت یعنی پیراڈائز ہے۔ یہی مطلب ہے احکم الحاکمین یعنی دی بیسٹ آف دا ججز کا، یعنی اعلیٰ انصاف کا تقاضا تھا کہ انسان کو اس کی تخلیق کے مطابق ایک احسن ہیبیٹٹ دیا جائے۔ اس لیے خالق نے انسان کے لیے جنت کو اس کا ہیبیٹٹ بنایا۔ اجتماعی صبر۔ ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے: المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم اعظم اجرا من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ ابن ماجہ۔ یعنی وہ مومن جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، وہ زیادہ اجر پاتا ہے اس مومن سے جو لوگوں کے درمیان نہیں رہتا اور لوگوں کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا۔ اس حدیث میں انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے فرق کو بتایا گیا ہے۔ ایک مومن وہ ہے جو نماز روزہ جیسے ذاتی اعمال کرتا ہے، لیکن اجتماعی زندگی میں جب تک وہ لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو تو اس کو ایسے واقعات پیش نہیں آئیں گے جو اجتماعی زندگی میں کسی کو پیش آتے ہیں۔ مثلاً اس کی انا یعنی ایگو پر ضرب لگنا، اس کو کسی سے ایسی بات سننے کا تجربہ ہونا جو اس کو آفینڈ کرنے والا ہو۔ اس کو کبھی ایسا سابقہ پیش نہیں آئے گا جب اس کو یہ محسوس ہو کہ اس کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا گیا، اس لیے اس کو لوگوں کی طرف سے کسی اذیت کا تجربہ پیش نہیں آئے گا۔ وہ ایک معتدل زندگی گزارے گا، اس کو کبھی کسی سے شکایت نہ ہوگی۔ مگر اس قسم کی زندگی کا درجہ اللہ کے ہاں کم ہے۔ اس کے برعکس معاملہ اس مومن کا ہے جو لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ فطری طور پر ایسا ہوگا کہ کبھی اس کو محسوس ہوگا کہ مجھ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، کبھی اس کو محسوس ہوگا کہ اس کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا جا رہا ہے، کبھی وہ کسی کی بات پر آفینڈ ہو جائے گا، کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گا جو اس کو اپنی عزت نفس کے اعتبار سے بظاہر ناقابل برداشت محسوس ہوگا، کبھی اس کو کسی سے انا کا مسئلہ یعنی ایگو کلیش پیش آ جائے گا وغیرہ۔ اس کے باوجود وہ اللہ کی خاطر اعلیٰ ایمانی روش پر قائم رہے گا، گویا کہ وہ اذیتوں کے باوجود ایک بے شکایت یعنی کمپلینٹ فری انسان بنا رہے گا۔ ان دونوں قسم کے انسانوں میں سے دوسرے انسان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی اذیت کے باوجود نارمل طریقے سے ایمان و اسلام پر قائم رہا۔ دوسروں کی طرف سے اذیت پیش آنے کے باوجود اعتدال پر قائم رہنا سادہ بات نہیں۔ ایسا انسان بننے کے لیے ضروری ہے
کہ وہ ایمان و اسلام کے اعتبار سے ایک تیار ذہن یعنی پریپیئرڈ مائنڈ ہو، وہ شعوری طور پر اس حقیقت کو جانتا ہو کہ اجتماعی زندگی میں لازماً خلاف مزاج باتیں پیش آتی ہیں، مگر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی مکمل طور پر بے شکایت انسان بن جائے۔ یہ اعلیٰ انسان وہ ہے جو آرٹ آف مینجمنٹ کو جانتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ کس طرح غیر معتدل واقعے کو مینج کر کے معتدل واقعہ بنایا جائے، جو یہ جانتا ہے کہ کس طرح منفی تجربے کو مثبت تجربے میں کنورٹ کیا جائے، جو اس راز سے واقف ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے پیش آنے پر آدمی فوراً ہی ان کو بھلا دے، وہ ان سے کوئی اثر قبول نہ کرے۔ ایسا انسان وہ ہے جو یہ جانے کہ ایمانی زندگی میں یہ کرنا پڑتا ہے کہ جب کوئی خلاف مزاج بات پیش آئے تو اس کو اپنے اوپر نہ لیا جائے، بلکہ اسی وقت اس کو اللہ کے خانے میں ڈال دیا جائے۔ خلاف مزاج تجربہ پیش آنے کی صورت میں وہ یہ کہہ سکے یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ میرا معاملہ نہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی خلاف مزاج بات پیش آئے تو اس کو منفی معنی یعنی نیگیٹو سینس میں نہ لیجیے، بلکہ اس کو ایک موقع یعنی اپرچونٹی کے طور پر دیکھیے۔ یہ موقع کہ فرشتوں یعنی کرامن کاتبین آپ کے ریکارڈ میں لکھا کہ یہ وہ انسان تھا جو اللہ کی خاطر ہر حال میں صبر و رضا کے اصول پر قائم رہا، ایسے انسان کو اللہ کے ہاں النفس المطمئنہ کا درجہ دیا جائے گا، یعنی عقد نفسی سے پاک انسان، یعنی کمپلیکس فری سول کا درجہ۔ یہی وہ انسان ہے کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے لیے جنت کے دروازے اپنے آپ کھلتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ کوئی دروازہ اس کے لیے بند نہ رہے گا۔